انہوں نے لندن سے واٹس ایپ پہ انہوں نے بھیجا ہے، دیکھیے خطبہ جمعے کا ہمارے نزدیک واجب ہے، ضروری ہے، خطبہ نہیں ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور خطبے بھی دونوں مسلسل پڑھنا، درمیان میں کسی نئے کام کا شروع نہ کرنا، کوئی پرانا کام ہے تو وہ تو کر سکتا ہے۔ شامی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے خطبہ دیا جمعے کا اور اسے یاد آیا کہ مجھ پہ تو غسل فرض تھا، تو کہتے ہیں جائے نہا کر آئے اور بغیر خطبہ دیے نماز پڑھا دے، یہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس پہ یہ پہلے سے کام ضروری تھا اس کے لیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر خطبے کے لیے وہ اٹھا یا اسے محسوس ہوا کہ میں نماز لوگوں کو سکون سے نہیں پڑھا سکوں گا، مجھے پہلے اپنی بیوی کے پاس جانا چاہیے، تو ممبر کو چھوڑ کر جائے، غسل کرے، اور اگر وہ خطبہ دے چکا تھا تو آ کے نئے سرے سے خطبہ دے۔ فقہا نے مسائل میں یہ لکھا ہے، خطبے کا تسلسل واجب ہے، دونوں خطبے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک خطبہ دیتے تھے، پھر جب عمر شریف زیادہ ہو گئی تو اتنا کھڑا نہیں ہو سکتے تھے، پھر درمیان میں بیٹھ جاتے تھے، ورنہ خطبہ ایک ہی تھا، اور خطبہ کھڑا ہو کے دینا یہ بھی سنت۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے، تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں کھڑا ہو نہیں سکتا، میرا جسم بھاری ہو گیا۔ خطبہ جتنا مختصر ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کے عقل مند ہونے کی بات یہ ہے، فقیہ سمجھدار ہونے کی بات یہ ہے کہ تمہیں لمبی نماز پڑھائے اور جمعے کا خطبہ چھوٹا دے۔ اس لیے بڑے لوگ جو تھے نا، یہ کبھی لمبے عربی کے خطبے نہیں پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے بے وقوف بنوں اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے احمق بنوں، مجھے کیا پڑی ہے؟ تو خطبے ہمیشہ مختصر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دیتے تھے، اس میں عربی کے اشعار بھی پڑھتے تھے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ کس زبان میں دیا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سینکڑوں شہر فتح کیے ہیں، افغانستان تک میں پہنچے ہیں، خطبہ جمعے کا عربی کے علاوہ کسی زبان میں نہیں دیا، انہیں زبانیں آتی تھیں، سیکھے ہوئے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو زبانیں آتی تھی، زبیر رضی اللہ عنہ جب شام کو بیٹھتے تھے حساب کرنے تو ان کے جتنے غلام تھے جس زبان میں بات کرتے تھے زبیر اسی زبان میں جواب دیتے تھے رضی اللہ عنہ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کابل میں رہے ہیں 4 سال، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے فارسی میں نے کابل میں ہی سیکھی۔ کوئی ایک روایت ایسی نہیں ملتی جہاں پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جمعے کا خطبہ بوجود زبان جاننے کے کسی اور زبان میں دیا۔ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں جمعے کا خطبہ ذکر ہے، تذکیر نہیں۔ ذکر اللہ کی یاد ہے، تذکیر واعظ ہے، نصیحت کرنا ہے۔ اگر یہ جمعے کا خطبہ واعظ اور نصیحت ہوتا تو وہ زبان بولنی چاہیے جو لوگوں کو زبان ہے اصلی، انگلش میں، اردو میں، کسی بھی زبان میں، کیونکہ آپ واعظ کر رہے ہیں نا، یہ اللہ کی یاد ہے، یہ واعظ نہیں ہے۔ نماز اللہ کی یاد ہے، کل آپ کہیں نماز کی زبان بدل دو کیونکہ سمجھ نہیں آتی، تو وہ اللہ کی یاد ہے یار۔ اللہ نے کہا ہے کہ نماز قائم کرو وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی یاد بڑی چیز ہے۔ نماز واجب، ضروری، اس کی زبان بدلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح جو خطبہ ہے نا، اس کی زبان بدلنے کی اجازت اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ یہ ذکر ہے۔ اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ جمعے کا جب وقت ہو جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ خطبے کو خدا نے ذکر کا، اگر اللہ کہہ دیتا نا تذکیر، واعظ، نصیحت کی طرف آؤ تو پھر زبانوں کی اجازت۔ یہ حنفی فقہا کا موقف ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کسی بھی اور زبان میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے طرز عمل کو نہیں چھوڑا جائے گا، کسی بھی اور زبان میں جمعے کا خطبہ نہیں ہے۔ خطبہ فی نفسی واجب، زبان کا تبدیل کرنا ہمارے نزدیک مکروہ ہے۔ سنت متوارثہ جو اوپر سے چلی آتی ہے، اس سنت متوارثہ مسلسل سنت کے خلاف چلنا ہے۔ امت کا جس پہ اجماع ہو گیا ہے، اس اجماع کو توڑنا ہے۔ یہاں پہنچ کے
ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عمل کو حجت مانتے ہیں، دلیل مانتے ہیں، اور ہم قطعاً اس کے قائل نہیں ہیں کہ جمعے کا خطبہ انگلش میں، فرانسیسی میں، کسی اور زبان میں دیا جائے۔ جمعے کا خطبہ واجب، اور یہ جو زبان ہے کس زبان میں، اس کو بدلنا مکروہ ہے، تو سنت ہے عربی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ خطبہ نہیں ہوا، ہم کہتے ہیں ہو گیا، کراہت کے ساتھ ہوا، سنت کے خلاف ہوا۔ تو اس لیے ٹھیٹھ انہوں نے آپ نے جو بیان میں ارشاد فرمایا کہ آپ ٹھیٹھ حنفی ہیں، تو ٹھیٹھ حنفی ہونے کے نتیجے میں نماز ان حضرات کے ہاں جو عربی کے علاوہ کسی زبان میں خطبہ دیتے ہیں نماز ہو جائے گی، لیکن یہ خطبہ ان کا کسی اور زبان میں دینا، یہ ان کا یہ فعل مکروہ ہے، امت کے اجماع کے خلاف ہے، جو متوارثہ سنت آ رہی ہے اس کے خلاف۔